بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کے سامنے چوتھی تراویح جو سوا پارے کے حساب سے تلاوت کی گئی ہو اس کا خلاصہ پیش کر رہے ہیں۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 2 کے ذریعے یہ ہدایت دی گئی کہ یتیموں کا حق مت کھاؤ۔ یتیموں کے سرپرستوں کو 3 ہدایت دی گئیں۔ پہلی ہدایت، یتیموں کا مال اپنے مال کے ساتھ تجارت وغیرہ میں لگا کر شرکت کے بہانے مت کھاؤ۔ دوسری ہدایت، اپنے گھٹیا مال کے عوض یتیموں کا قیمتی مال مت لو۔ تیسری ہدایت، جب یتیم بچے بالغ ہو جائیں اور اپنے نفع نقصان کو سمجھنے لگیں اور اپنے مال کا مطالبہ کریں تو ان کا مال بلا چوں و چرا ان کے حوالے کر دو۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 11 تا 14 میں یہ اہم حکم دیا گیا کہ ہر قسم کے مال میں میراث کی تقسیم ضروری ہے۔ میراث کی تقسیم فرض ہے، جو صرف مردوں کا حصہ نہیں بلکہ عورتیں بھی اس کی حقدار ہیں۔ میراث کی تقسیم ہر قسم کے مال میں ہوگی۔ وراثت کی تقسیم کے قانون اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے ہیں۔ اب جو ان کے مطابق مال وراثت تقسیم کرے گا، اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا، اور جو ان قوانین کی خلاف ورزی کرے گا اس کو جہنم میں ڈال دے گا۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 24 سے یہ اہم ہدایت ملی، بیویوں کا مہر خوشدلی سے ادا کرو۔ مردوں کو حکم دیا گیا ہے کہ بیویوں کا مہر خوشدلی سے ادا کرو۔ مہر کا ادا کرنا واجب اور ضروری ہے۔ جس طرح دوسرے کا حق خوشدلی کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے، اسی طرح عورت کا مہر بھی ادا کرنا چاہیے۔ جو عورتیں شرم و حیا کی وجہ سے اپنا مہر معاف کر دیتی ہیں، اس معافی کا اعتبار نہیں، کیونکہ یہ معافی شرم کی وجہ سے ہے، خوشدلی سے نہیں۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 29 میں بتایا گیا، کسی کی ناحق جان لینا بڑا گناہ اور حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ جس طرح آپس میں ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے کھانا حرام ہے، اسی طرح کسی کی ناحق جان لینا اس سے بھی بڑا گناہ اور حرام کام ہے۔ آخرت میں اس کی سزا جہنم ہے، اس لیے تمام مسلمانوں کو ان دونوں گناہوں سے بچنا چاہیے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 32 میں یہ اہم سبق دیا گیا کہ حسد کرنے والے اسباب سے بچو۔ انسان کو ایسے فضائل و کمالات کی تمنا نہیں کرنی چاہیے جو اس کے اختیار میں نہیں ہے اور جس میں اللہ تعالیٰ نے ایک کو دوسرے پر فضیلت دے رکھی ہے، جیسے مرد ہونا، عورت ہونا، حسین و خوبصورت ہونا اور اونچے خاندان میں پیدا ہونا وغیرہ، کیونکہ اس سے حسد جیسی ہلاک کرنے والی بیماری پیدا ہوتی ہے اور دنیا میں بہت سے جھگڑوں اور فسادات کا سبب بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ حسد سے ہماری حفاظت فرمائے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 34 کے ذریعے یہ اہم ہدایت دی گئی، نافرمان بیویوں کی اصلاح کے لیے عفو درگزر اور احسان کا معاملہ کرو۔ اگر بیوی شوہر کی نافرمانی کرے تو شوہر کو چاہیے کہ سب سے پہلے اس کو نرمی سے سمجھائے۔ اگر وہ سمجھانے کے باوجود باز نہ آئے تو دوسرا درجہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ سونا بند کر دے، تاکہ اسے شوہر کی ناراضگی کا احساس ہو جائے اور وہ شرمندہ ہو کر اپنی غلطی کی اصلاح کر لے، لیکن صرف بستر الگ ہو، کمرہ الگ نہ ہو۔ اور اگر اب بھی باز نہ آئے تو تیسرا درجہ یہ ہے کہ تم ان کو اتنا معمولی مار سکتے ہو جس سے ان کے بدن پر چوٹ کا نشان نہ آئے، اور چہرے پر مارنا تو کسی صورت میں جائز ہی نہیں۔ ان تینوں طریقوں میں کسی طریقے سے وہ شوہر کی بات ماننے لگے تو اب شوہر کو چاہیے کہ چھوٹی موٹی کوتاہیوں کو نظر انداز کرے اور عفو درگزر سے کام لے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 69 سے معلوم ہوا کہ نیک لوگوں کے لیے جنت میں مختلف درجات ہوں گے۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں اور ان باتوں پر عمل کرتے ہیں جن کا اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے، اور جن چیزوں سے منع کیا ہے ان سے دور رہتے ہیں، تو عمل کے اعتبار سے جنت میں ان کے مختلف درجات ہوں گے۔ اول درجے کے لوگوں کو نبیوں کے ساتھ، دوسرے درجے والوں کو صدیقین کے ساتھ، تیسرے درجے والوں کو شہیدوں کے ساتھ اور چوتھے درجے والوں کو صالحین کے ساتھ جنت میں جگہ ملے گی۔ لیکن درجوں کے فرق کے باوجود اللہ تعالیٰ ایک دوسرے سے ملنے کا موقع عطا فرمائے گا۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 72-73 میں یہ اہم پیغام دیا گیا کہ دین کے نام پر دنیا مت کماؤ۔ انسان کے ایمان کی خوبی یہ ہے کہ وہ ضرورت کے مطابق خود بھی دین کی خدمت کرے اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دے، اور اسلام کی راہ میں آنے والی سختیوں کا ہمت کے ساتھ مقابلہ کرے۔ اس کے برعکس ایسے لوگوں کی برائی بیان فرمائی جو مال و دولت
اور عزت و شہرت حاصل کرنے کے لیے دین سے وابستہ رہتے ہیں اور اپنے فائدے کو دین پر مقدم رکھتے ہیں اور آزمائش کے وقت اپنا دامن بچا کر الگ ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ دین کے نام پر دنیا کمانے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 78 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہر انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ انسان چاہے اپنے آپ کو کیسے ہی محفوظ قلعے میں بند کر لے، پھر بھی اپنے وقت پر اس کو موت آ کر رہے گی۔ جب موت کا آنا یقینی ہے اور ایک دن دنیا چھوڑ کر جانا ہے اور آخرت کی زندگی ہمیشہ رہنے والی ہے، تو کیوں نہ ہم اس کے لیے زیادہ سے زیادہ تیاری کریں تاکہ قیامت کے دن ہمیں حسرت و افسوس نہ کرنا پڑے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 92 اور 93 سے پتہ چلا، مقتول جس کا قتل کیا گیا اس کے وارثوں کو بدلہ لینے کا حق حاصل ہے۔ اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کر دے تو اس کی سزا جہنم ہے، اور مقتول کے وارثوں کو بدلہ لینے کا حق حاصل ہے۔ اور اگر کوئی کسی کو غلطی سے قتل کر دے تو اس کے لیے ایک مسلمان غلام یا باندی کا آزاد کرنا واجب ہے، اور مقتول یعنی جس کو قتل کیا گیا ہے اس کے گھر والوں کو اس کے مرنے کی وجہ سے ہونے والے نقصان کی رقم دینا بھی ضروری ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 100 سے یہ سبق ملا، دین کی خاطر ہجرت کرنے میں دونوں جہاں کی کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہجرت کی ترغیب دیتے ہوئے فرمایا کہ ہجرت دونوں جہاں کی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ جن ممالک میں اور بستیوں میں اسلام کے احکام کی ادائیگی پر پابندیاں لگا دی گئی ہوں، یہاں تک کہ مسلمان اسلامی وضاقطہ بھی اختیار نہ کر سکتا ہو، نہ اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کا کوئی صحیح انتظام کر سکتا ہو، اگر حالات اجازت دیں تو ہمت سے کام لے کر اسلامی احکام پر عمل کرنے کی کوشش کرے، اور اگر ہمت نہیں کر سکتا تو ایسی بستی میں کسی مسلمان کے لیے رہنا مناسب نہیں، دوسری جگہ منتقل ہو جائے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 112 سے ہم کو یہ پیغام ملا، اپنے گناہ دوسرے بے گناہ کے سر ڈالنے والوں کو دگنا عذاب ہوگا۔ جو شخص خود گناہ کرے اور اس کا الزام کسی دوسرے بے گناہ پر لگا دے تو اس کو دگنا عذاب ہوگا، ایک خود اس کے گناہ کرنے کا عذاب اور دوسرے الزام لگانے کا عذاب۔ اس لیے گناہ کرنے اور دوسروں پر الزام لگانے سے بچنا چاہیے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 153 کے ذریعے ہمیں یہ سبق ملا، سچی گواہی دو تاکہ حقدار کو حق مل سکے۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ مسلم و غیر مسلم ہر ایک کو بغیر کسی بھید بھاؤ کے مکمل انصاف ملے۔ عدل و انصاف کے معاملے میں چونکہ گواہوں کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، اس لیے ان کو پوری ذمہ داری کے ساتھ سچی گواہی کا فریضہ انجام دینا چاہیے تاکہ قاضی اور جج حق و انصاف کے ساتھ فیصلہ کر سکیں اور حقدار کو اس کا حق مل سکے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 140 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اسلام کی توہین کرنے والوں کو روکو، یا اگر وہ نہ رکیں تو اس مجلس سے دور ہو جاؤ۔ اگر کسی مجلس میں اللہ کے احکام کا انکار اور اسلام کا مذاق اڑایا جا رہا ہو تو ان کو اس سے روکنا چاہیے۔ اگر نہیں روک سکتے تو اس مجلس سے اٹھ کر چلے جانا چاہیے۔ اگر وہاں سے اٹھ کر نہیں گئے تو تم بھی ان کے ساتھ گناہ میں برابر کے شریک ہوں گے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 142 اور 143 میں اس بات سے آگاہ کیا، منافقوں کی 4 بری عادتوں سے بچو۔ اللہ تعالیٰ نے منافقین کی 4 بری خصلتوں کا ذکر کر کے مسلمانوں کو ان سے بچنے کا حکم فرمایا۔ پہلی خصلت اللہ، اس کے رسول اور اہل ایمان کو دھوکہ دینا۔ دوسری خصلت نماز اور احکام اسلام کی ادائیگی میں سستی کرنا۔ تیسری خصلت ریاکاری اور لوگوں کو دکھانے کے لیے اسلامی احکام پر عمل کرنا۔ چوتھی خصلت شرعی احکام کی طرف سے ہمیشہ تذبذب اور کشمکش میں مبتلا رہنا۔ اللہ تعالیٰ ان بری عادتوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یہ رہا چوتھی تراویح کا 1.25 پارے کے حساب سے جو تلاوت کی جاتی ہے اس کا خلاصہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کو سمجھنے اور اپنی زندگیوں میں لانے اور اس کے پیغام کو عام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔